غزل آگے بڑھی. غزل کی ملاقات ان تمام اساتذہ سے ملتے ملاتے ہوئے جب مجروح سلطان پوری تک پہنچی تو غزل کے تیور کچھ یوں ہو گئے تھے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. آئیے اس کارواں میں ایک اور سفیر کو ساتھ لیتے ہیں, ایک ایسے مسافر کا ساتھ لیتے ہیں جس کے لیے کبھی مومن نے کہا تھا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ یہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آئیے حضرات گرامی, ایک ایسی پاکیزہ سوچ کا مالک, ایک ایسا شاعر جو اپنی تحریروں سے, اپنی شاعری سے, اپنے کلام سے, اپنی گفتگو سے نئی نسلوں کی تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, وہ شاعر جسے دلی حکومت نے دلی اردو اکیڈمی کا وائس چیئرمین بنا کر اردو کی خدمت کرنے کا جب موقع دیا تو اس نے ایسی گراں قدر خدمت انجام دی کہ آج بھی لوگ ان کے اس ٹینیور کو یاد کرتے ہیں. ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کی تمام ادبی کتابیں, ان کے تمام نظم و نثر کی کتابیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس شخص نے پوری زندگی اردو کی خدمت کی ہے. آئیے اس عظیم المرتبت شاعر کو آواز دی جائے. صرف ایک شعر پڑھ کے انہیں دعوت کلام دیتا ہوں کہ دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے, چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. ہمارے مشاعرے کا وقار جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کو میں مائک پر آواز دے رہا ہوں, تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. وہ اشعار جنہیں آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. ان اشعار کے خالق جناب ماجد دیوبندی صاحب مائک پر آ رہے ہیں. آپ کی زوردار تالیاں بتائیں گی کہ آپ کتنی دیر جناب ماجد دیوبندی صاحب سے کلام سنیں گے. صدر علی وقار, صفحے سامعین میں موجود مدنی حضرات, مکی حضرات, قاسمی حضرات, ندوی حضرات, مظاہری حضرات اور نورانی چہروں کے نمائندگان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اذان میں 25 منٹ ہے, میں انشاءاللہ 23 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا. بس آپ سے ایک ڈاکٹر صاحب 35 منٹ. اچھا 35. بچے کو ذرا بٹھا دیجئے, ان کچھ آرام سے, یہ ہمارا مستقبل ہے, ان کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں کہہ رہا تھا ایک آپ سے میں ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اگر ایک شعر بھی میں نے جھوٹا پڑھا تو آپ مجھے ہٹا دیجئے, اور اگر ایک شعر بھی میں نے اچھا پڑھا تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں اور میرے لیے دعائیں خیر کریں, اس لیے کہ اللہ نے مجھے تہجد کا وقت عطا کیا ہے. مجھے اجازت ہے آپ سب کی, سب لوگ اجازت, مردوں کی طرح تالیاں بجائیے گا. سبحان اللہ. واہ. سیمی خان صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. اشفاق بھائی آپ سب سلامت رہیں. میں توجہ چاہتا ہوں, ان بچوں کو ذرا سنجیدہ کر کے بٹھائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب. میں بیچ میں نہیں بولوں گا. ملاحظہ فرمائے, دیکھیے کہاں سے بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی. خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے. واہ. خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے. خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے. کوئی پاتا ہے کوئی کھو رہا ہے. واہ 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 واہ. خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے, کوئی پاتا ہے کوئی کھو رہا ہے. عطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہیں, تہجد میں وہ لیکن سو رہا. واہ 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 واہ. کچھ ٹھیک بات کہیے تو بتائیے, اور اچھی بات کہوں گا. خدا جو چاہتا ہے ہو رہا ہے, کوئی پاتا ہے کوئی کھو رہا ہے. عطاؤں پر عطائیں ہو رہی ہیں, تہجد میں وہ لیکن سو رہا ہے. بالکل بیچ میں نہیں بولوں گا, آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ماجد جب یہاں سے چلا جائے گا, اس کے اگر یہ 25 اشعار پڑھے گا تو انشاءاللہ آپ کو 25 احادیث کے, قرآن کریم کے, تاریخ اسلام کے, صحابہ کرام کی زندگی کا آئینہ نظر آئے گا. ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے. واہ. موڈ ہے نا.
ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے۔ واہ 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 واہ۔ ان بچوں کو بٹھا لو یار، جوتے لیے پھر رہے ہو بچوں، بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے۔ پوری دنیا آپ پر ہنس رہی ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 57 اسلامی ملک ہیں جنہیں میں سلامی ملک کہتا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کی یہ حیثیت بنا دی تو کوئی تو دیوانہ بکواس کرے گا، کوئی تو دیوانہ بات کرے گا۔ سمجھ لیجیے ایک دیوانہ ہے آپ کے سامنے۔ ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے، حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد، لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ، آداب۔ کیا کہنا ماجد بھائی، واہ واہ لیکن واہ۔ جھوٹ تو نہیں کہا میں نے کچھ، اگر سچ کہا ہو تو وہاں تک کا ساتھ دیجیے گا۔ میرا خیال ہے سمیم بھائی، یہ بھاگلپور کی تاریخ کا اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور جہاں اللہ والے موجود ہوں، نورانی لوگ ہوں، تو اس کا مقابلہ کیا۔ ماضی کی عظمتوں کا معیار کھو نہ جائے، اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے، حالات کا تقاضا کچھ بھی ہو چاہے ماجد، کیا کہنا، لیکن خیال رکھنا کردار کھو نہ جائے۔ واہ واہ واہ۔ بہت پیاری نظامت کرتے ہیں۔ میرے تعارف سے پہلے انہوں نے بہت عام ترین جملے کہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ جمعہ کا دن، پرسوں کا دن، ہندوستان کی تاریخ کا عظیم ترین دن تھا، جس میں پورے ہندوستان میں میرے آقا کے کروڑوں عاشقوں نے بتایا کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں، سرکار کی گستاخی کرنے والے کی عزت نہیں ہم کر سکتے۔ جہاں میں آپ لوگ نہیں بولے اتنی اہم بات پہ، موڈ بنائیے گا میرا، مجھے معلوم ہے اذان کب ہوگی، میں اذان کا بھی وقت جانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ موڈ ہے نا آپ لوگ، سماعت فرمائیں۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا۔ واہ 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 واہ۔ جو دوسروں، واہ 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 واہ۔ ابھی آپ کی طرف سے دعائیں نہیں آئیں، یہ تالیاں داد، یہ آپ کی دعا ہے میرے لیے کہ اللہ حق پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشاعروں میں 44 سال ہو گئے، ایک شعر جھوٹا نہیں کہا۔ میں ایمان کے وقت، تہجد کے وقت آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، نہیں کہوں گا بھی نہیں۔ جہاں میں وہ بھی نہ ایک دن سکون پائے گا، جو دوسروں کے غموں پر خوشی منائے گا۔ دوسری تاریخ پیش کرتا ہے آپ کا بھائی۔ کب بھیا اٹھ کے بیٹھو یار، آپ کو یہ احساس نہیں کہاں بیٹھے آپ؟ مشاعرہ ہماری تہذیب ہے، مشاعرہ ہمیں آدمی بناتا ہے۔ کبھی ہنسائے، ذرا سا دل لگا دیجیے گا اپنے بھائی کا، کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا۔ سماعت فرمائیں۔ کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا۔ ہم آداب، خوش رہے میرے بچے۔ کبھی ہنسائے گا تم کو، کبھی رلائے گا، ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا۔ سنیے گا، آپ کا خادم امت کا معمولی گنہگار، آپ
کیا کر دیا آپ نے. ہمارا خون، جتنے لوگ آپ یہاں ہیں سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، لیکن میرا حق ہے کہ میں اپنے لوگوں سے بات کروں. کاش ہم ایسے ہو جائیں، جھولیاں جب وہ خود ہی بھرتے ہیں، میرے لب پر سوال کیا ہوگا، واہ ان کے اپنوں کا جب یہ عالم ہے ان کی عظمت کا حال کیا ہوگا. واہ واہ واہ. تہجد کے وقت کچھ گفتگو کی توفیق اللہ عطا کر دے. ہمارا خون ہے ایک روز رنگ لائے گا. نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ کی دعائیں مجھے چاہیے ندیم بھائی. ارشاد. کہ ہم نے دیکھا ہے، آہا. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. واہ 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 واہ. ساتھ دیجیے گا آپ لوگ اگر ایمان والے ہیں. ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. دوسرے مصرے پر آمین چاہتا ہوں. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. واہ. تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. واہ 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 واہ. تیرا غرور. اچھا لگا. وہ جو ادھر اللہ والے بیٹھے ذرا سا وہ بھی تالیوں سے مجھے بتا دیجئے کہ حق بات سن رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع مجھے بتائیے گا سب لوگ. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. کیا کہنا. تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. واہ واہ واہ. اس گنہگار کا تعلق جامعہ سے ہے. میری 2 بیٹیاں جامعہ میں پڑھتی ہیں. وہ جو جامعہ میں CNRC کے زمانے میں پولیس نے اپنی اوقات دکھائی تھی معصوم بچیوں پر جو لاٹھی چارج کی تھی، اس میں میری 2 بیٹیاں بھی تھیں. دونوں بہت زیادہ زخمی تھی. اس میں سے میری بڑی بیٹی آسیہ تھی جسے آپ نے NDTV پر دیکھا ہوگا، جنہیں لوگ دیوار سے اتار رہے تھے. لیکن میں نے کہا میرے بچوں، تمہارے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تمہارا باپ ظلم سے نہیں گھبرایا. آپ کو حق پر رہنا ہے، حق بات کرنی ہے. شاہین باغ نے پوری دنیا میں تاریخ بنائی اور وہ تاریخ زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. کہ ہم نے دیکھا ہے فرعون کا فنا ہونا. تیرا غرور بھی ایک روز ڈوب جائے گا. مزہ لیجیے گا شعر کا. دعا دیجیے اپنے بھائی کو. ہماری ماں میں ہے، ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. واہ کیا کہنا. واہ واہ واہ. ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا. واہ 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 واہ. جو یہ نہ ہو. خوش رہیے. ہماری ماں. دیکھیے ایک شعر بھی جھوٹ تو نہیں بولا. تو آپ سچے ہیں، مجھے محبتوں سے نواز دیجیے گا. ہاں آداب. ہماری ماں میں ہے عائشہ بھی زہرا بھی. واہ واہ. جو یہ نہ ہو تو ہمیں کون پھر جگائے گا. واہ واہ واہ. ان کی آج کے ہمارے مشاعرے کے روح رواں ہیں. سیمو بھائی ان کے حکم پر ایک غزل پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے 3 شعر اور پڑھوں. مجھے اپنا معلوم ہے میں اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں اپنی بات ختم کر دوں گا. میرا ساتھ دیجیے گا. میں کچھ آپ سے بات کر کے جانا چاہتا ہوں بس. مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے. موڈ ہے نا آپ کا؟ ذرا بتا دو یار. تمہاری وجہ سے دنیا میں فنا ہوتا پھر رہا ہوں. مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے. مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے.
خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے، واہ 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 واہ، خود کو مٹا دو. بچوں یہ آپ ہی سے بات ہو رہی میری، آپ ہمارا مستقبل ہیں. مومن کی زندگی نہیں بازار کے لیے، خود کو مٹا دو عظمت کردار کے لیے. کہتا ہے وقت کیجئے محفوظ اپنے ہاتھ، کہتا ہے وقت کیجئے محفوظ اپنے ہاتھ. کافی ہے یہ اشارہ سمجھدار کے لیے، کافی ہے یہ اشارہ سمجھدار کے لیے. ہمارے بچے نوجوان صرف پھولوں کی باتوں سے خوش رہیں، ہمت کہاں سے لائیں گے تلوار کے لیے. واہ 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 واہ، سلام پیش کرتا ہوں. جو لوگ صرف پھولوں کی باتوں سے خوش رہیں، کیا کہنا؟ ہمت کہاں سے لائیں گے تلوار کے لیے. آزاد بھائی میری طرف سے تمام صحافیوں کے نظر کر دیجئے گا میرا یہ شعر. ارشاد. اچھوں کو ہم برا نہ لکھیں پھر تو کیا لکھیں. ملاحظہ فرمائیں. اچھوں کو ہم برا نہ لکھیں پھر اچھوں کو ہم برا نہ لکھیں پھر تو کیا لکھیں. مضمون کچھ تو چاہیے اخبار کے لیے، مضمون کچھ تو چاہیے اخبار کے لیے. بتائیے غزل کیسی لگی؟ ابھی 5 منٹ ہے میرے، ذرا بتائیے سب لوگ. اچھا اگر اچھی لگی تو اس چائے والے کو بٹھا دیجئے. ویسے میں چائے والے کو کچھ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ کب کیا ہو جائے، کسی چائے والے کو برا کہنا نہ چاہیے، لیکن فی الحال ان کو بٹھا دیجئے. نہیں ڈاکٹر صاحب پیش کرتا ہوں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. سیمو بھائی آپ کی فرمائش پوری کرتا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا 5 منٹ. پڑھیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. بتائیے سننا چاہتے ہیں تو بتائیے گا. ملاحظہ فرمائیں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ادب. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. سن 1995 میں میں نے یہ غزل کہی تھی اور قسمت چمکی. 97 میں میرے آقا کی اجازت ہوئی اور میں حج بیت اللہ پر گیا. مینا کا واقعہ اسی زمانے میں ہوا تھا. میں زندہ آ گیا، ہزاروں لوگ زندہ نہیں آئے تھے. اس کے بعد ایسا لگا کہ کسی اللہ والے کے صدقے میں میرا حج قبول ہو گیا. آقا نے میری حاضری قبول کر لی. یہ میرا شعر پوری دنیا میں پہنچا. الحمدللہ آپ کے بھائی پر 2 PhD ہوئی ہیں، ایک ہندوستان میں ایک پاکستان میں. یہ غرور نہیں ہے، فخر ہے، کیونکہ آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے نوازا. غرور نہیں کر سکتا میں. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. کیا کہنا؟ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے. 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. واہ 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 واہ. 2 روز سے گھر. واہ واہ واہ. آداب. کیا کہنا؟
اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، روز سے گھر میں 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، آخری شعر پڑھ کر واپس جا رہا ہوں۔ ارشاد۔ اتنے 10-15 ہزار لوگوں میں 10-15 لوگوں کے دل تک اس گنہگار کی بات پہنچ گئی تو اللہ بہت کام لے گا اس سے۔ بس یہ نظر کر کے جاتا ہوں، مایوسی کفر ہے، حالات بدلتے رہیں گے لیکن آپ کو اپنی جگہ قائم رہنا ہے۔ ہم نے تو بنائے ہیں، جڑ جائیے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے۔ واہ 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 واہ، ساتھ دیجیے گا آپ لوگ، آخری شعر ہے۔ واہ واہ واہ، ہم نے تو، بہت شکریہ، اللہ خوش رکھے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، آداب، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے۔ جھوٹ تو نہیں بولا کسی شعر میں، انشاءاللہ کبھی نہیں بولوں گا۔ ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ سیمو بھائی خوش ہے نا آپ؟ ایک آدھ بار وہاں کہہ دیجیے۔ سیمو بھائی کی آنکھ میں نے چمک دیکھی، اور یہ جو چمک ہے یہ آخرت کا راستہ نکالتی ہے، خیال ہے۔ کسی کی بات سن کے آنکھوں میں چمک آ جائے، نمی آ جائے، تو یہ آپ کے لیے ثبوت ہے وہاں کا۔ پھر پڑھتا ہوں یہ شعر، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، واہ واہ، ہم نے تو بنائے ہیں سمندر میں بھی رستے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے، واہ واہ واہ، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، غزل ختم ہو رہی ہے، آخری شعر۔ دنیا کا پہلا مذہب ہے جس میں وطن سے محبت کو نصف ایمان قرار دیا گیا، لیکن اس نصف ایمان قرار دینے میں شریعت نے حدود قائم کر دی جنہیں ہم پھلانگ جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، ملاحظہ فرمائیں، واہ، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، میں تیری محبت میں گرفتار ہوں لیکن، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، تجھ کو میں خدا سمجھوں یہ امکان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ آخری رہے مصرع یاد۔ پڑھ کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ اتنی زیادہ تالیوں سے مجھے دعاؤں سے نوازے گا کہ سیمو بھائی جب دوبارہ مشاعرہ کریں تو مجھے ضرور بلائیں۔ وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یاد، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، اس شخص کی لوگوں کوئی پہچان نہیں ہے، ہر در پہ جو اذان ہو رہی ہے، سر یہ میری بس ماجد بھائی اذان ہو شان گئی، نہیں ہے۔ ماجد بھائی اذان ہو گئی۔ مجھے آواز آ گئی تھی اس لیے میں نے آخری شعر پڑھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم لوگ پھر زندہ رہیں اور پھر آپ کے درمیان آئیں۔ خدا بہت بہت شکریہ، یہ محفل اب مکمل